باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد علیہ الاطیبین الاطہرین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف وقت ہے اس خالق کے کائنات کے لیے کہ جو موت اور حیات کا مالک ہے. یہ تعریف وقت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے. بے شک بے شک. یہ صرف ہم مانتے ہی نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی جس کی تعریف خود علی جیسے معصوم امام ہو. بے شک سبحان اللہ. اور درود ہے ان ہستیوں پر کہ جن پر وہ وحدہ لا شریک خود درود پڑھتا. یہ خداوند عالم سب سے پہلے تو میں اس ہر ایک چہرے کے شکر گزار کہ جس نے اس اشوق اور دشمن یوں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کہتے ہیں مصیبت اور مشکل کا اس میں بھی شریک اعضا ہو کر امام کے حق میں آواز بلند کہ آج اگر جس طرح کا وقت چل رہا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسے نہ کہ رائے کے دانے کے برابر بھی کوشش کر رہا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا مددگار نہیں ہو، سیدھا اللہ کے دین کا مدد ہے. بے شک صلوات پڑھیں. جزاک اللہ. بس زیادہ وقت نہیں مجھے، لیکن توجہ کی میں سب سے طلبگار ہوں. قرآن مجید فرقان حمید جسے ہم رحمان کا کلام کہتے ہیں، پروردگار اپنی کتاب کے ذریعے طاقت قرآن بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل. یہ اتنا وزنی قرآن مجید ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی اپنی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اگر قرآن کی پہاڑوں پر آ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہے. بے شک بے شک. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک چہرہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی اور عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ بولتا ہوا قرآن کون ہے، اشارے کرنے والا قرآن کتاب شکل ہے. اس لیے کہ ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ جس دل میں ولایت علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اور جس دل میں محبت حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ولایت علی، انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے محبت حسین. ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری چاروں طرف جس انداز میں بھی ہو رہی ہے، مولا کے مددگار نے، میں نے ابھی عرض کیا، دین خدا کی مددگار. حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ آواز جس ذہن کو، جس دل کو یاد ہے اسے معلوم ہے امام نے اپنے لیے مدد نہیں مانگی. ابھی کے لیے میں نے وقت نہیں، امام نے دولت کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدد نہیں مانگ رہے. امام اولاد کے لیے مدد نہیں مانگ رہے. تو انہی کے صدقے سے دعا وہ ہوئے بارگاہ الہی میں کہ ہم اس امام کے ماننے والے کہ جو امام وہ امام ہے جس کے ماننے والے تو دعا کرتی ہوں خدارا ہمیں وہ گھر نہ دینا کہ جس میں علم عباس نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خدارا ہمیں وہ اولاد نہ دینا جو حسین کے عزادار نہ ہو. بے شک بے شک. وہ دل نہ دینا کہ جس میں ولایت علی نہ ہو. وہ دولت نہ دینا کہ جو حسین کے لیے خرچ نہ ہو. بے شک بے شک بے شک. ان دعاؤں کے ساتھ تقریر کا آغاز اس انداز میں جس چیز کو یاد ہے حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ وہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. میں کوشش کروں گی اس تمام عشرے میں جتنے دن بھی مجھے یہاں ممبر پر حاضری دینی ہے
ایک مقصد کربلا اور کردار اہل بیت کے لیے جتنا جو کچھ بھی میرے علم میں ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ سلامت. جو ذہن جانتا ہے حلم ناصرین سننا. لیکن اب گرمی کسی کو نہیں لگے. چلیے میں نے پہلے بھی کہا ہے حسینیت محبت حسین کی اس کا نام ہے کہ آقا ہمارا وہ ہے کہ جس سے موسم ہار گئے ہیں اور حسین جیت گئے. ذکر میں نہ ہمیں گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. حلم ناصرین سننا. مولا اولاد کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں مدد. مولا دولت کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں مدد. امام اقتدار کے لیے معاذ اللہ مدد نہیں مانگ رہے ہیں. امام نے دین خدا کے لیے مددگار کو سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. قرآن کی مدد کے لیے بڑھ کر آواز بلند کی. حل من ناصرین سننا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. تو خدا کی قسم اگر کوئی صرف تو بچوں کو لے کر ماں بھی گھر میں فرشیزہ بچھا لے حسین کی مددگار نہیں ہے اللہ کے دین کی مددگار. بے شک بے شک. جیسا زمانہ ہے جیسا وقت ہے اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا آل ورلڈ کسی بھی کلچر میں پوری دنیا میں چاہے وہ ہندو ہو کرسچن ہو مسلمان ہو سکھ ہو کوئی بھی مذہب ہو دنیا میں پوری دنیا میں 2180 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور جملہ میرا ہدیہ ہے بارگاہ شہزادی کونین میں. اگر بیوی کو پسند آئے تو ہماری اس محنت کا جو ہمیں ہماری نیتوں کے اعتبار سے بیوی کا دم مسئلہ. اور میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ کوئی بولے گا. یہ تو مجھے چہرے بتائیں گے کون کہاں تک جانا چاہتا ہے. جن کسی کو نجف کو کربلا منزل ہوگی ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں. بے شک بے شک. پوری دنیا میں 2180 زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن خدا کی قسم یہ سب سے بڑا سچ ہے تاریخ کا کہ جس ہستی کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت کے ساتھ پکارا جاتا ہے وہ ہے ماں. جتنی بھی ماں ہے اپنی قسمت پر ناز کریں اور ڈبل ناز کریں کہ ہم بیوی کی کنیز ہیں امام کی والدہ کی کنیز ہے. اب میں جملہ کہہ دوں اگر باہر بھی میرے خیال میں آواز جا رہی ہوگی وہاں سے بھی مجھے آواز آنی چاہیے. میں نے پہلے کہا گرمی کو بھول جائیے گا اس لیے کہ یہاں اگر گرمی لگی تو آخرت میں تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے. سلوات پڑھی پڑھو. اٹل وعدہ ہے یہ اپنا صفی عباس کے پرچم. یہ دنیا چیز ہے کیا حشر کو بیدار کر دیں گے. شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو جنت سے بھی ہم انکار کر دیں گے. حیدری آواز بلند نعرہ سلوات. سبحان اللہ. میری بہن نے بھی کہا تو میرے خیال میں میرا ذہن انہوں نے پڑھ لیا مجھے آگے کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ ہماری بستی کی یہی تو خاص بات ہے حسین کی مدرسے کی یہی تو خاص بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بچہ بھی جاہل نہیں ہوتا. بے شک بے شک. جہاں مائیں جاہل ہوں وہاں نسلیں جاہل ہوتی. بے شک. جہاں مائیں عالمہ ہوں وہاں بچے بھی عالم ہوتے. بے شک بے شک. تو پوری دنیا میں 2180 زبانوں میں سب سے زیادہ جو احترام کے ساتھ جس کو ہستی کو احترام عزت دی جاتی ہے وہ ہے ماں. بے شک بے شک. اور ہمیں بھی معلوم ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور ایک ایک چہرے کی میں توجہ کی طلبگار ہوں. جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. اب جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جیسی ماں ویسی اولاد. جو سمجھ رہا ہے اسے میرا سلام ہے. آگے آگے جو ماں جا رہی ہے اپنی قسمت پر ناز کیجیے. جیسی ماں ویسی اولاد. تو تاریخ نے بتا دیا کہ جس گھرانے میں ہند اور میسونہ جیسی ماں ہوتی ہے وہاں بیٹا یا تو ماگیا ہوتا ہے یزید ہوتا ہے. اور جس گھرانے میں ماں بھی فاطمہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کہیں حسن ہوتا ہے سبحان اللہ حسین ہوتا ہے. بے شک. زمانے میں چرچا حسین کا کوئی دیکھ گئی ہوا تھا زمانہ حسین کا. سردی کی 2000 کی حکومت خرید لی مہنگا پڑا یزید کو زیادہ حسین کا. سبحان اللہ. حیدری صلوات.
کہ جس گھر میں ماں بھی فاطمہ ہو، دادی بھی فاطمہ ہو، کوئی بیٹا یا تو حسن ہوتا ہے سبحان اللہ، یا پھر حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک حکومت ہے مودی جی کی، لیکن حاکم اب بھی حسین ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ گئے میرے خیال میں. سبحان اللہ، سبحان حکومت ہے اللہ. مودی کی اور یو پی میں بیٹھے ہوئے حکومت ہے یوگی کی، لیکن مالک حسین ہے. بے شک، بے مالک شک. حسین ہے، کیونکہ خالق ہے اللہ، نظام چلانے والے ہیں علی. سبحان اللہ، نظام کو 61 ہجری میں کربلا میں بچانے والے ہیں حسین. سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک. اور حسینیت کو بچانے والی ہے زینب عالیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام بی بی. ناظم حسین ہے، کرسی پر تو مودی جی ہے، کرسی پر تو یوگی جی ہے. سسٹم پریشان ہے، حکومت نے پابندی لگا دی ہے. اب جا کر کہے کہ دیکھو آپ نے عزادہ خانوں پر تالے لگا دیے، ہم نے اپنے گھر عزا خانے بنا لیے. سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں تو تالے لگ گئے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی کوشش ہم نے کی ہم نے عزا خانہ بنا ڈالا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارا دل عزا خانہ حسین ہے. بے شک، بے شک، بے شک. ہمیں مجموع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. ہم جانتے ہیں کہ یزید کے ابا جان اگر کروڑوں روپیہ بھی خرچہ کر دیں، مودی جی بھی کروڑوں روپیہ خرچہ کر دیں، گولیوں کی بوچھار میں، ڈنڈوں کی بوچھار میں مجمع جمع نہیں ہوتا. یہاں نام حسین پر اعلان ہو جائے، مجمع اتنے آ جاتے ہیں کہ زمانے کو پتہ چل جاتا ہے. شہید علامہ ناصر عباس کا جملہ وہ کہتے تھے کہ اتنے یزید کے نام پر جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے والے. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. بے شک. سلامت رہیں، شاد اور آباد رہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں. الہی آمین. اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ہر ایک اس چہرے سے، اس ذہن اور دل سے مخاطب ہوں. 2020 آیا، 2020 سال کا آغاز. میں نے کہا نا کہ کرسی پر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت اب بھی میرے مولا حسین. بے شک، بے شک، بے شک. آج جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ گھروں میں عزا خانے ہیں. صلوات پڑھیں. اب کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی حکم کتنا بھی دیا گیا، لیکن عزاداری نہیں رکے گی. عزاداری شہزادی کی دعا ہے. بے شک، بے شک. اور کردار حسین ہمارے سامنے موجود ہے. یہ وہ کردار ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن کردار زندہ رہتا ہے. بے شک، بے شک. اور کردار کی بات ہے کہ آج بھی میرے مولا حسین کا نام زندہ ہے. بے شک. اللہ نے کردار یزید کو بھی زندہ رکھا اور بتایا کہ دیکھو کردار دو ہی ہوتے ہیں، ایک یزیدی دوسرا حسینی. بے شک، بے شک. اس سال کا آغاز ہوا، حالانکہ یہ سال پوری دنیا کے لیے کیسا ثابت ہوا ہے سب جانتے ہیں. اب آپ ادھر نہ دیکھ کر تھوڑا میری طرف دیکھیں گے، مجھے لگے گا کہ بات پہنچ رہی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ سب کا سب کے دلوں میں اتر جائے. نعرہ صلوات. بات کردار اور اہل بیت اور مقصد کربلا کی ہے. 2020 آیا، سال شروع ہوا، قربانی دی گئی. ایک نام ہے قاسم سلیمانی. کہتے ہیں شروعات یہیں سے ہو گئی. مجھے بتانا نہیں ہے، مجھے خود بھی نہیں یاد میں نے اس موضوع پر کتنی تقریریں کی ہیں، میرے بھی ذہن سے نکل گیا، لیکن بات طویل نہیں بامقصد ضرور ہے. جناب قاسم سلیمانی شہید ہو گئے بے شک اللہ کی راہ میں، بے شک، بے مولا شک. کے قدموں میں. بے شک ان کو جگہ اللہ نے دی ہوگی. جب شہادت مل گئی اور جو بڑے ہیں نہیں، ایران ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، طاقت بھی زیادہ نہیں ہے، ایران کے پاس فوج بھی زیادہ نہیں ہے، ایران کے پاس دولت بھی زیادہ نہیں ہے. اب اس طرف میرا موضوع نہیں ہے، وہاں مجھے نہیں جانا، لیکن جو سمجھدار ہے بے وقوف یہاں نہیں آتے، ان کے مقدر میں آنا ہے ہی نہیں. یہاں ہمیشہ عقل مند آتا ہے. بے شک، بے شک، بے شک. مجھے ایک ہی دینا ہے، میسج ایک ہی دینا ہے. سب پہنچ گئے ہوں گے مجھ سے پہلے. قربانی دے دی گئی تھی، ادھر سے دھمکیاں مل رہی تھی.
کہہ رہے تھے حکومت کے پاس ایران کی نہ دولت اتنی ہے، نہ فوجی اتنے ہیں، نہ فوج زیادہ بڑی ہے، نہ ہتھیار زیادہ ہے۔ میں نے کہا بے وقوف ہو، ایران کے پاس دولت نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، ہتھیار زیادہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، آبادی بھی زیادہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، لیکن کربلا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایرانی رہبر، ایران کے جو لیڈر ہیں، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، کربلا کے 72 شہید تو ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین کو ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا چیلنج ہے منبر رسول سے، امام کی بارگاہ سے، کہ جس دل میں حسینی جذبہ ہو، سامنے لاکھوں کی فوج ہو، بے شک، بے شک، گھبراتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تو ہمیں کربلا کا راستہ ملا، پھر راستہ اس ملک کی گلیوں سے جا ملا۔ سبحان اللہ۔ محمد کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا؟ مشکل تمہیں ملی، ہمیں مشکل کشا ملا۔ آواز نکلا نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ سلامت رہے۔ دیکھیے یہ حسینی دل ہونے کی بات تھی، مقصد کربلا نگاہوں میں تھا، دل میں محبت حسین، محبت علی لیے ایک لیڈر، ادھر بہت بڑی طاقت، لیکن اکیلے کامنائے صاحب نے جب آواز بلند کی، ساری طاقتیں ادھر ادھر ہو گئی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جہاں پر حسینی جذبہ ہو، جہاں پر حسینی سولجرز ہو، حسینی جوان ہو، حسینی عزادار ہو، وہاں پہنچے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے شک۔ تلوار پڑھنے والا اگر گرمی نہیں لگ رہی اور دیر نہیں ہو رہی تو تھوڑی سی گفتگو اور جاری رکھیں، جیسے تو باقی کل انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھیے یہ پورا جو سسٹم بنایا کہ کربلا کربلا، خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے، یہ ماضی نہیں ہے جسے ہم بھول جائیں، بے شک۔ یہ ہمارا حال بھی ہے، یعنی کہ ہمارا پاسٹ بھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ہے، ہمارا پریزنٹ بھی ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد ہی کربلا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ امام کا مقصد بھی کربلا، تو کربلا کو کبھی بھول نہیں سکتے، نہ ہی فراموش کر سکتے ہیں۔ حکومتیں آتی رہی، حکومتیں جاتی رہی، چہرے دیکھوں گی اب میں، زیادہ کبھی گفتگو کرنی نہیں ہے۔ حکومتیں آتی رہی، حکومتیں جاتی رہی، دنیا کہتی ہے کہ حکومت تو ان کی بھی تھی، بے شک تھی، لیکن حکومت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ حکومت تو آج بھی ہے، زمانہ پریشان ہے، حکومتیں وہاں بھی تین اور تھی، زمانہ پریشان تھا، لیکن حق کی حکومت حق کی ہوتی ہے، باطل کی حکومت باطل پر ہی۔ بے شک، بے شک۔ اب میں کہہ دوں پھر جملہ، امام سے پہلے بھی حکومتیں اور آئیں، 3 حکومتیں آئیں، توجہ کی طلب گار امام سے پہلے بھی 3 حکومتیں آئیں، میری طرف ایک جگہ تھوڑا سا، ابھی چھوٹی بہنوں سے میں خاص طور سے گزارش کروں، حکومتیں 3 آئیں، ادھر وہ نبی دنیا سے گئے، پہلی حکومت آ گئی، تو دیکھیں چھین کر کوئی کسی کی جگہ پر بیٹھ جائے اور ہوتا ہے، بے شک، بے شک، بے شک۔ وہ اپنی جگہ پر ہو تو پھر منظر ہی اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں چھین لی گئی حکومت، ایک حکومت آ گئی، یہاں پہ تو حکومت کی چھینک چھان بے شک، بے شک۔ اپوزیشن والے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا یہ چاروں طرف پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تلوار پڑھے جہاں امام کے سے پہلے حق حالت امام کا تھا، لیکن حکومت کسی اور کو دے دی گئی، مجھے نام لینے کی عادت نہیں، جب حکومت پہنچی تو ادھر ممبر پر آئے مالک جو خود بخود بنے تھے، اللہ کا بنا ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ تھے چھانٹے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں مودی جی ہیں چھانٹے ہوئے، وہ چھٹ کر آ کر بیٹھ گئے، تو جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، بے شک، بے شک، بے شک۔ جو چھٹا ہوا ہوتا ہے، چھٹے ہوئے سے مراد سمجھ گئے ہوں گے، کہتے نا چھٹا ہوا ہے، جو چھٹا ہوا ہوتا ہے
वो और होता है। इधर हुकूमत करवा कर बैठे, उन्होंने फौरन ऐलान किया, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तू तो जानता है मैं शरीफ हूँ। मैंने तो वजह के लिए पहले कहा, यहाँ से भी और वहां से, तू तो जानता है मैं शरीफ हूँ, लेकिन परवरदिगार जाहिल हूँ। तो क्या हुआ, हुकूमत तो हाथों में ले ली। हुकूमत संभालने के बाद पहला ऐलान क्या है, दुनिया को बताया जा रहा है, इस जुमले पर तवज्जो रखिएगा, दुनिया को बताया जा रहा है परवरदिगार जाहिल हूँ, शरीफ हूँ। चली गई हुकूमत। उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने फिर ऐलान किया, तू तो जानता है मैं शरीफ भी हूँ, लेकिन खुदारा मैं जाहिल हूँ, लेकिन उसके जैसा नहीं हूँ जो पहले। अब थोड़ी सी आवाज तो आनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अगर यहाँ पर आकर खामोश हो गए तो फिर तो मामला ही खराब। बिल्कुल सवाल करेंगे। तो दूसरी हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया, पहले वाले के जैसा मैं नहीं हूँ, लेकिन जाहिल हूँ और शरीफ हूँ। फिर तीसरी हुकूमत आई, उसने कहा खुदारा उन दोनों के जैसा नहीं हूँ, लेकिन शरीफ भी हूँ पर जाहिल हूँ। तीन हुकूमतें आकर ऐलान कर रही है, तारीफ देखिए। किसी को सवाल पूछना है बेशक मुझसे पूछो। तीन हुकूमतें आकर ऐलान पर ऐलान कर रही हैं, खुदारा जाहिल है लेकिन शरीफ है। ये तीनों हुकूमतें हक नहीं रखती थी, इन्हें छांट कर इलेक्शन करके वहां तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन जब ये तीनों हुकूमतें चली गईं, जब हक वाली हुकूमत आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब चौथी हुकूमत आई, हकदार के पास हुकूमत पहुंची, मिंबर के वारिस के पास मिंबर पहुंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल वारिस आया तो उस वक्त जो तीन हुकूमतें ऐलान करती रही शराफत का और जहालत का, तो मेरे मौला अमीर कायनात ने इधर मौला मिंबर पर बैठे, अब मैं चेहरे देखूंगी सबके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर मौला मिंबर पर बैठे, उधर आवाज बुलंद की, शुक्र है तेरा परवरदिगार। इधर मेरे मौला ने न तो जहालत का ऐलान किया, न बेशक बेशक बेशक। मिंबर पर बैठे, आवाज बुलंद की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलती हूँ क्या अली के कमालात देखकर, इज्जत भी खुदा देता है औकात देखकर, इज्जत भी खुदा देता है औकात देखकर, बेटी न देने की दुकानदार देखकर, सुभान अल्लाह। दुकानदार देखकर, चलती रहे सुबह सुजगती न तुझे हाथ, चलती रहे सुबह सुजगती न तुझे हाथ, अल्लाह ने भेज दी मगर हाथ देखकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए क्या क्या इमाम ने इधर आवाज बुलंद की, सलूनी। तो जो जाहिल हो वो दूसरों को क्या समझाएगा। बेशक बेशक बेशक। अब या फिर लेकर आओ ऐसा इमाम जो दावा करे सलूनी, जो चाहे पूछ लो। इंशाल्लाह कल तफसील में बयान करूंगी क्या क्या पूछा, किस अंदाज में पूछा, अभी वक्त इतना नहीं रहा। तो होना चाहिए ऐसा इमाम जो कभी साथ ही न छोड़ता हो। यहाँ वहाँ सदारी पर बैठ लग गया, हमारे दिल थोड़ा सा परेशान तो हुए, लेकिन सब्र आ गया। हम जानते हैं कि जहाँ पर अज़ादारी और हमारे मौला माज़ल्ला ये फौज के मोहताज नहीं है। बेशक बेशक बेशक। हुसैन वक्त, हुकूमत और इंसान का माज़ल्ला मोहताज नहीं है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिक्र हुसैन के लिए जमीन का फर्श बिछाया। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। आसमान का शामियाना लगाया। बेशक बेशक। ये जो चमकता हुआ सूरज है मेरे मौला की मुस्कुराहट का सदका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको चांद नमूदार होगा हुसैन के नूर, चेहरे के नूर का सदका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की तारीफ की होगी हुसैन की जुल्फों का अंधेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के वजूद के सदके में उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन जो खौफ खा जाए, डर जाए, वो बेशक हुसैनी नहीं होता। या होता है जैसी माँ वैसी औलाद। जब ताना देते हैं किसी को ताना,
تو کیا کہتے اس کی تو اماں بھی ایسی۔ اب کچھ نے مسکرانا شروع کر دیا، کچھ نے چہرہ نیچے کو کر لیا، لیکن کبھی سوچا کہ تانا دینا مذہب شیعہ کا کام نہیں ہے۔ حسین کو زندگی پسند ہے عاجزی والی۔ انہوں نے بھی کہا تھا حسین آئے تھے جی نماز بچانے کے لیے، صرف نماز بچانے کے لیے نہیں آئے، سچ بچانے، سبحان اللہ، بے شک بے حق شک بچانے، بے شک آداب زندگی سکھانے، بے شک رشتوں کی محبت بتانے، بے شک، مقصد کربلا سمجھانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہوں کہ میں اپنے محلے سے حضرت ابو طالب چوک سے یہاں تک آ گئی۔ اب کوئی کہے گا اشرف کے گھر میں موجود ہے، چائے پینے آئی ہوگی تنظیم، ہاں چائے پی ہے میں، ایسا نہیں کہ اس نے نہیں پلائی، تو صرف میں چائے پی کر واپس چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ آنے کا مقصد بیکار تھا۔ اصل مقصد میرا چائے پینا نہیں تھا، اصل مقصد تھا ذکر حسین بیان کرنا، بے شک بے شک بے شک، اصل مقصد تھا کربلا سنانا، فضائل اہل بیت سنانا، یہ میرا اصل مقصد ہے۔ توحید بھی بچانا تھا، قرآن بھی بچانا تھا، ولایت علی بھی بچانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی کہتے ہیں ہم کہ وقت آخر لبِ شبیر پہ آئی یہ صدا۔ بے شک بے شک، ہر ایک چہرے سے گزارش ہے میری، ادھر ادھر نہ دیکھ، وقت آخر لبِ شبیر پر آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، نمازی دے۔ ہم آج تک لاوارث نہیں ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں ہمارے وارث حسین ہیں، ہمارے وارث علی ہیں، اور میرے مولا صرف ہمارے نہیں ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا سب کے ہیں، مولا ہر ایک چہرے کے تنہا نہیں چھوڑا کبھی میرے مولا نے، نہ دل دیکھا نہ نیت دیکھی، نہ مذہب دیکھا نہ ذات دیکھی نہ فرقہ دیکھا، آؤ حسین کے در سے لے جاؤ، آؤ حسین کے در سے لے جاؤ، اس لیے کہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس کی حکومت صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دلیل ہے جناب پطرس، پورا واقعہ مجھے نہیں سنانا، حکومت فرش پر بھی اور عرش پر بھی، پطرس آئے تو پر لے جائے، راہب آئے تو اولاد لے جائے، بے شک بے شک، اور آئے تو علیہ السلام بن جائے، بے شک بے شک، پھر آئے تو جنت لے جائے، 72 کا قافلہ آئے جنت لے جائے، سبحان اللہ، 72 کا قافلہ آئے شہادت لے جائے، بے شک، 72 کا قافلہ آئے مرنے کے بعد بھی نام لے جائے، سبحان اللہ، سب کچھ لے جائے۔ حسین ہم سب کے ہیں، بے شک بے شک، اور میرے مولا کی حکومت ہر جگہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے ہندوستان کی حکومت کہاں تک ہے؟ جہاں بارڈر تک وہاں حکومت ہے، چائنا بارڈر پہ جائیں پھر آگے آئے گی چائنا کی حکومت، پاکستان بارڈر پر آئے تو آئے گی پاکستان کی حکومت، جہاں جہاں بارڈر آتے تھے وہاں وہاں حکومت ختم ہوتی رہی۔ اب مجھے کوئی میرے سوال کا جواب بتائے، ذرا مجھے حسین کی حکومت کی حد اور سرحد کوئی بتائے۔ بے شک بے شک بے شک، ایران میں بھی حکومت حسین کی ہے، سبحان اللہ، پاکستان میں بھی حکومت حسین کی ہے، سبحان اللہ، امریکہ میں بھی حکومت حسین کی ہے، سبحان اللہ، لندن میں بھی حکومت حسین کی ہے، بے شک بے شک، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے بادشاہ کی حکومت نہ ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ وعدہ ہے اللہ کا۔ حسین آپ نے ہمارا دین بچانے کے لیے، آپ نے ہماری توحید بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے، بے شک بے شک، حسین آپ نے اپنا سر دے دیا، حسین آپ نے آخری سجدہ یوں کیا کہ کائنات بچ گئی، دین بھی بچ گیا، بے شک، سبحان قرآن بھی اللہ، بچ گیا، سبحان اللہ، اسلام بھی بچ گیا، سر نہ بچا۔ اس نے وعدہ کیا حسین آپ نے ہمارے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اب یہ اللہ اور حسین کا وعدہ ہے کہ رہتی دنیا تک
جہاں جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہاں وہاں حسین کا گھر سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. یا حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. بے شک. جزاک اللہ. بس میں مصائب کی منزل تک اب گفتگو پہنچنے کو ہے، لیکن گزارش کروں گی ہر ایک ماں سے کہ جن کی گود میں بچے ہیں، اب مصائب کی منزل ہے، بہت احترام کی منزل ہے، اپنی آغوش میں ان کو بٹھا لیں. بہت احترام کے ساتھ گزارش ہے میری ہر ایک ماں سے. اس لیے میں نے کہا نا حسین ہر کسی کے ہیں. یہاں سے فضائل سے چلتے ہوئے مصائب تک ہمیں آنا ہے، لیکن میں گزارش ہاتھوں کو جوڑ کر کہ اگر شہزادی نے پسند کر لیا ہماری نسلوں کی بخشش ہو جائے. بے شک بے شک. ساری دنیا کے ہیں حسین، بادشاہ ہے حسین. ہمیں نہیں معلوم کس کی حکومت ہے، کرسی پر کون ہے. ہم اس کرسی کو نہیں دیکھتے، ہم عرش والی کرسی کو دیکھتے. بے شک بے شک بے شک. اب کہہ دوں جملہ، حسین تیرے حسین میرے. سبحان اللہ سبحان سب اللہ. یہاں باہر سے سب آواز آنی چاہیے. بس یہی سے مسائل شروع ہیں. حسین تیرے حسین میرے، حسین ان کے حسین ان کے. سبحان اللہ بے شک بے شک. یہ جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، سبحان اللہ. یہ جانتے ہیں وہ مانتے ہیں. حسین رب کے حسین سب کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین رب کے حسین سب کے. کام کیا کیا کربلا میں کہ حسین وہ انقلاب لائے، بے شک بے شک. بقا کی سچی کتاب لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے زیادہ کہتے نا مشکل ماحول میں یہ جملے ہوں اور چہرے نہ بتائیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ حسین تیرے حسین میرے. یہ جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، حسین رب کے حسین سب کے. بے شک. حسین وہ انقلاب لائے، بقا کی سچی کتاب لائے. سبحان اللہ سبحان جس اللہ. کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک. اب میں پہلے جملہ پورا کر دوں، تب تک معذرت کے ساتھ کوئی نعرہ نہیں، کوئی صلوات نہیں، پہلے جملہ مکمل ہو جائے کہ حسین وہ انقلاب لائے، بقا کی سچی کتاب لائے. وہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. بے شک بے شک. کہ حسین کہ جہاں جہاں ظلم کا نشان ہے حسین کا خون رواں گواہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جہاں جہاں ظلم کا نشان ہے حسین کا خون رواں گواہ ہے. حسین کے نقش پا پہ چل کر جہاں کو رکھ دیجیے بدل کر. سبحان اللہ. حسین عرفان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے. حسین عرفان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے جس نے چراغ روشن، بے شک. روشن لہو سے اپنے چراغ روشن. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. کہہ دوں ایک لمحے کے لیے توجہ توجہ، ہر ایک چہرے کی توجہ کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. بے شک بے شک بے شک. حسین اگر نہ شہید ہوتے بے شک. تو آج گھر گھر یزید ہوتے. بے شک. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، بے شک. خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بے شک. سبحان اللہ. یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے. بے شک. یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے. پھر کربلا کے جنگل میں کیا ہوا؟ آج تو محرم، اس وقت وہ اب اس میری بات سے سوچ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا آنکھوں کے سامنے منظر کہ تپش جو دیکھی کبھی فساد، چھپایا اسلام کو عوام. جناب زینب کی اس رضا میں جو لٹ گئی تھی کربلا، جناب عباس کے بازوؤں میں جو کٹ گئے تھے راہ جفا میں، جناب عمر کے اس جو بڑھ گیا دین کی آبرو. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، جس کو جگہ ملتی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. اگر دقت بھی ہے نا جگہ کی، اس وقت کو یاد کیجیے جب اپنا گھر چھوڑ کر حسین مدینے سے روانہ ہو. طویل نہیں بس آئے، چند جملے پیش کرتے ہیں بارگاہ
बता दिए कौन है। 2 मुहर्रम हो चुकी, कोई आए ना आए, टूटी हुई मछली वाली माँ से मैंने कुछ कहा नहीं, सबने रोना शुरू कर दिया, इसलिए कि हमें मालूम है 6 माह गुजर गए, सही से रो भी ना सके हम लोग। अभी अभी मर्सी में आपने सुना ना किस अंदाज में रुखसत हुए मदीने से मौला। आज हुसैन ज़ैनब के गरीब भाई को होने के लिए यहाँ है। उस मंजर को याद करते हैं, जरा सा हौसला करके रोइए। मेरा दिल लड़क रहा है, मेरा मुझ में ताकत नहीं हो रही, आंखों के सामने मंजर आ गया। हमारे यहाँ छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, मंजर याद कीजिए, तमाम कुल बजा रहा था, सुगरा बैठी हुई थी। कोशिश कीजिएगा मेरी कभी मैंने सीने में हाथ मार के घुमा दो, यही बैठो। इधर उसे जा रहे हैं, सुगरा बैठी हुई है, रबा गाई कहती है सुगरा अमानत आपके हवाले है, तुम्हें ले लाई सुगरा कुंजी आपके हवाले, तुम्हें बनाई सुगरा ये घर आपके हवाले। कोई मुझे गाय से बताए 6 बरस की उम्र किसी बच्ची को सीने से लगाने की होती है या तन्हा घर में छोड़ कर जाने की। देखिए कई बधाइयाँ हैं मेरे मौला की। कल भी मैं इंशाअल्लाह मदीने से मौला की रुखसती पेश करूंगी, लेकिन एक एक कर आज बेटी से रुखसत पेश करें। कल अम्मा के मजार और नाना के मजार से मेरा करीब बोला कैसे रुखसत, आज फिर बेटी की रुखसत सुन लीजिए। कयामत हो जाएगी दिलों में, बर्दाश्त न हो सकेगा। सुगरा आपके हवाले घर है, सुगरा आपके हवाले कुंजियां हैं, अमानतें हैं। हर एक दिन सवाल जब सब आकर मेरी शहजादी से मिल लिए, असगर नहीं जाते बहन के पास। मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया है, असगर नहीं जाते बहन के पास। अभी भी नाकाम होकर वापस लौट गई। आखिर में सर को झुकाए मेरे गरीब मौला बेटी के पास आए, कहा सुगरा बेटा मुझे असगर वापस दे दीजिए। रो कर कहती है बाबा अकबर जैसा भाई नहीं है असगर, बाबा मेरा असगर मेरे पास रहेंगे। जब मुझे सज्जाद भैया की याद आएगी मैं असगर के चेहरे को देखूंगी, जब मुझे कासिम की याद आएगी मैं अपने असगर का चेहरा देखूंगी। इमाम आगे बढ़े, शहजादे को आगोश में उठाया, न जाने मौला ने कान में क्या कहा। शहजादे अली असगर ने बहन के हाथ छोड़ दिए, इमाम की गोद में आ गए। तड़प गई हुसैन की बेटी, कहती बाबा मैं असगर को नहीं रोकूंगी, लेकिन बाबा इतना बता दीजिए आपने मेरे भैया के कान में क्या कहा। हाँ हुसैन कहकर रोए, अली हुसैन कहकर रोए, बाबा इतना बता दीजिए आपने भैया के कान में क्या कहा। मैंने असगर के कान
ले लीजिए। 18